یعنی میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہاں اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔ اب یہ کیسے بیان ہوئی ہے، کس طرح اخذ کی گئی ہے، یہ بحث ہے تو اپنے وقت پر آ جائے گی۔ سنت یہی ہے اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں، یعنی یہ سنت کے بارے میں وہ بیان ہے جو اصل میں اسی چیز کی فرع ہے۔ جو اوپر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور 2 صورتوں میں سنت کو ملا۔ وہاں قرآن مجید سنت بیان ہوا ہے، یہاں اس کا استناد، جیسے قرآن کا استناد بیان ہوا ہے تو سنت کی فہرست کے بعد یعنی کیا یہ گیا کہ پہلے یہ بتایا گیا سنت کیا ہے، پھر یہ بتایا گیا کہ اس کی تفصیل کیا ہے، کیا کیا چیزیں سنت ہے، پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے، یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی، یعنی اجماع میں دونوں مشترک، یہ کیونکہ عملی چیز ہے، وہ قولی چیز ہے، وہ ایک کتاب ہے جس کو پڑھ کر وہ منتقل کر رہے ہیں تو اس کو قولی تواتر حاصل ہے، یعنی نسلاً بعد نسلاً لوگ اس کو آگے منتقل کر رہے ہیں زبان سے۔ قرآن تو زبان سے بیان کرنے کی چیز ہے اور سنت پہ عمل کر کے منتقل کر رہے ہیں، تو یہ صحابہ۔ اب آگے دیکھیے چھوٹا سا فرق ہے، صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے قرآن ملا، یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے، اور قرآن کی طرح ہر دور میں امت کے اجماع سے ثابت قرار پائی ہے، یعنی یہاں میں نے امت کے عملی تواتر کو حذف کر دیا، اور قرآن کی طرح ہر دور میں امت کے اجماع سے ثابت قرار پائی ہے۔ اجماع ایک علمی چیز ہوتی ہے، سارے لوگ چھوڑ دیں اور متفق ہوں کہ یہ چیز ہے تو ثابت ہے، یعنی مستند ترین طریقے سے ثابت ہے۔ عملی تواتر کی اصطلاح کو میں نے اس لیے چھوڑ دیا، اس میں کچھ بحث ہے، یعنی یہ فرق جو ہے اس کو ملحوظ رکھ لینا چاہیے یہاں پہ، اس سے استناد میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، یعنی اجماع تو اس سے بڑی چیز ہے، لیکن عملی تواتر کا مطلب وہی ہے کہ چھینک آنے پہ ہم اکلّہ سب کہہ رہے ہیں یا ایک بڑی تعداد کہہ رہی ہے۔ ہر دور میں اجماع ایک علمی چیز ہوتی ہے، یعنی سارے لوگ ہو سکتا ہے گھر میں رکھے ہوئے بال جبریل لے کے کہتے ہیں اقبال کی بات، اجماع ہو گیا نا۔ قرآن کی طرح ہر دور میں امت کے اجماع سے ثابت قرار پائی ہے، لہذا اس کے بارے میں اب کسی بحث و نزاع کے لیے کوئی گنجائش نہیں، یعنی اس کے بارے میں یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ کوئی علمی استناد رکھتی ہے، یعنی علمی استناد کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، یعنی یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ سے یہ ثابت ہے یا نہیں، یہ ثابت ہے، اور اس میں جو آخری ذریعہ ہو سکتا ہے کسی چیز کے ثبوت کا وہ اجماع ہے، وہ اس کو حاصل ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے یہ سنت کہاں پائی جاتی ہے، ہم کہیں گے امت کے اجماع۔ کہاں سے لیں؟ امت کے اجماع سے، یعنی سنت کا ماخذ کیا ہے؟ امت کا اجماع، جیسے قرآن کا ماخذ کیا ہے؟ امت کا اجماع۔ قرآن کہاں پایا جاتا ہے؟ تاج کمپنی کے یہاں نہیں پایا جاتا، امت کے اجماع میں پایا جاتا ہے، یعنی گویا ایک نسخہ چھاپا جاتا ہے جس کو امت کی بالاجماع تائید حاصل ہوتی ہے، تب وہ قرآن قرار پاتا ہے۔ اسی طرح امت عمل کر رہی ہوتی ہے سنت پر، اور بالاجماع امت کی تائید اس کو حاصل ہوتی ہے، تو یہ گویا امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ اس وجہ سے یہ کیونکہ آخری درجے کے مستند ذریعے سے ثابت ہے، اس میں کسی بحث و نزاع کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سنت کے بارے میں کیا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ذرا خلاصہ کر لیجیے کہ اصل میں وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم نے یہاں سے اخذ کیا اور جو ذرا مختلف ہے عام بیانات سے۔ ایک یہ کہ یہ بحث، جی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ اس میں سنت کے سارے اعمال جو ہیں کچھ انفرادی نوعیت کے ہیں، اجتماعی نوعیت کے احکامات ہیں، سیاست سے متعلق ہیں یا جہاد سے متعلق ہیں یا دوسرے سسٹمز کے سے متعلق ہیں، وہ سب قرآن میں۔ اچھا ان میں کوئی چیز یہ میں آگے بیان کروں گا کہ کب کسی حکم کو جو قرآن اور سنت دونوں میں ہو رہا ہوتا ہے، مثلا جہاد رسول اللہ کر رہے ہیں تو قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، تو کب ہم کہیں گے کہ یہ چیز سنت سے اخذ کی گئی ہے اور کب کہیں گے قرآن سے اخذ کی گئی، یہ بحث ہوگی باقاعدہ۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس میں جو چیزیں ہم نے دیکھی ان میں ایک چیز یہ تھی کہ دین کے ماخذ کی حیثیت سے علمی لحاظ سے یہ بات بیان کرنی چاہیے کہ اس کا ماخذ محمد اور رسول اللہ کی ذات والا سے بات ہے۔ اصل میں پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے جس کے بعد دین صادر ہونا شروع ہوتا ہے، تو ایک بات یہ
یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ وہ ہمارے پاس کس صورت میں ہے. کسی پیغمبر سے وہ ایک روایت کی شکل میں ہوگا, کسی پیغمبر سے وہ ایک کتاب کی شکل میں بھی ہوگا, یہ الگ مسئلہ ہے. یعنی دین کتاب سے نہیں شروع ہوتا. اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی شخص کو پیغمبر کے طور پر مبعوث کرتا ہے, پھر اس سے اس کا صدور ہوتا ہے. چنانچہ ایک بدائی جو پیغمبر ہے ان کے بارے میں یہ بات صراحت سے معلوم نہیں کہ ان پر کوئی کتاب بھی نازل کی گئی. وہ تو آتے تھے ایک روایت کے طور پر دین کو بیان کرتے, تو اصلاً دین کا ماخذ جو ہے وہ پیغمبر ہے. ایک بات. دوسری جو بات ہم نے سمجھی وہ یہ ہے کہ دین کا مقصد جو ہے وہ تزکیہ ہے, اور یہ تزکیہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ سے چیز ہے جس کو کیا جاتا ہے, بلکہ دین پر عمل کرنے سے ہو جاتا ہے. یعنی دین یہ ہے, سمجھے آپ ایک نسخہ ہے جو ایک ڈاکٹر نے ترتیب دے دی, آپ اس نسخے کو اگر ٹھیک استعمال کر لیں تو اس کے نتیجے بیماری دور ہو جائے گی. یہ بالکل اس طرح کی لازم و ملزوم کی نوعیت ہے. جو دین ہمیں ملا ہے یہ بالاجماع ثابت ہے. یعنی ہمارے دین کے بارے میں یہ بحث ہم سے کوئی شخص نہ ماننے والا کر سکتا ہے کہ تم جس دین کی بات کر رہے ہو یہ خدا کا دین ہے یا نہیں, یہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ محمد رسول اللہ نے اسے خدا کے دین کی حیثیت سے پیش کیا ہے, یہ چیز تاریخی طور پر آخری درجے میں ثابت ہے. یعنی اس سے کوئی شخص اختلاف نہیں کر سکتا کا مطلب یہ نہیں کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا. یعنی کوئی علمی ذہن رکھنے والا آدمی اختلاف نہیں کر سکتا. یعنی اگر وہ اختلاف کرے گا, اور یہ حیثیت صرف اس وقت دنیا کے تمام ادیان میں ہمارے دین کو حاصل ہے. یعنی یہ حیثیت کسی اور دین کو حاصل ہے. استناد, صحیح اور غلط ہونا زیر بحث نہیں, استناد مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ یہ ثابت کریں نا کہ یہ بات سیدنا مسیح علیہ السلام سے ثابت ہے, تو اس لحاظ سے یہ سارا اجماع پر مبنی ہے. یعنی یہ پورے اتفاق کے ساتھ منتقل ہوا ہے. اور یہ حیثیت جس طرح قرآن کو حاصل ہے, بہن ہی اس طرح سنت کو حاصل ہے. اس میں بھی بات چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے. مثلا بعض لوگ 3 نمازیں پڑھتے ہیں, 2 سے انکار کرتے ہیں. جی, وہ کوئی اختلاف نہیں کرتے, وہ در حقیقت قرآن کی انٹرپریشن میں اختلاف کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 3 نمازوں کے بجائے 5 نمازوں کا ثبوت مشتبہ ہے. ان دعویٰ کیا. عیدین کے بارے میں یہ ہے کہ بعض 3 عیدیں منا رہے ہیں, ایک عید میلاد. ہاں منائیں گے لوگ, یہ تو وہ ان کی بحث کا ماخذ دیکھا جائے گا. اگر کوئی آدمی یہ بحث کرتا ہے ہمارے ساتھ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے 3-5 نمازیں جو ہیں یہ امت کے اجماع اور تواتر میں نہیں ہیں, تو یہ بحث کا موضوع ہے. ایک آدمی اس بحث کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اور کہتے ہیں میں قرآن سے دین عرض کر رہا ہوں, میں 3 نماز پڑھ رہا ہوں. یہ بحث ہو سکتی ہے. اس کا کیا کر لیں گے آپ؟ مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید سے میں دین عرض کروں گا, پہلے وہ یہ مقدمہ قائم کرتا ہے کہ جی میں تو آپ کی امت کو جانتا ہی نہیں, میں تو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اس سے دین عرض کروں گا. اب وہ نکال کے کھولتا ہے, کہتا ہے کہ صلاۃ کا مطلب ہے اجتماعی نظام قائم کرنا. اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ چیز تو ہمیشہ رہے گی. اس کے ساتھ چل تو سکتے ہیں جی, جس چیز کا اتفاق ہوگا وہ چلتا رہے گا. اصل میں دیکھیے علمی لحاظ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی دعویٰ کیا کر رہا ہے. کیا وہ اس بات کو چیلنج کر رہا ہے کہ اس کو اجماع اور تواتر حاصل نہیں؟ ایسا نہیں, ایسی کبھی جسارت نہیں کی کسی نے. یہ زیر بحث نہیں. وہ تو بلکہ دیکھیے, میں نام نہیں لینا پسند کرتا, جن لوگوں نے یہ بات کی وہ یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی ہیں 5 نمازیں, اسی طرح بالاجماع آئی ہیں. لیکن یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ ضروری پڑھتے رہنا. اسی طریقے سے ایک طریقہ تھا, جاری رکھیں گے, پھر ہمارا مرکز ملت اس میں تبدیلی کریں. اور قرآن میں اس کے یہ معنی پائے جاتے ہیں. یہ مفہوم کی بحث ہے, استناد کی بحث ہی نہیں. استناد کی بحث اگر کبھی کوئی چھیڑے گا تو تب دیکھیں گے اس کو. وہ تو ایک آدمی دیکھیے قرآن مجید میں ایک چیز صحیح لفظوں میں لکھی ہوئی ہے آپ کے میرے نزدیک, اس کی بحث کر کے کہتا ہے جی میرے نزدیک تو مطلب یہ, اس کے مطلب کو قرآن کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کیا کہتا ہے کیا ہے. اس لیے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے, اس سے اس صورتحال پر کوئی اثر نہیں. تو یہ آپ کے علم میں آ گیا کہ دین میرے نزدیک سارا کا سارا بالاجماع ثابت ہے. یعنی ہم دین کے استناد کے بارے میں کسی دوسرے درجے کی چیز پر نہیں کریں, بالاجماع ثابت ہے. اور اس میں بحث نہیں ہو سکتی. بحث نہیں ہو سکتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی احمق بحث نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی عاقل بحث نہیں کر سکتا. اس کے معنی یہ ہمیشہ بحث کرنے کو تو بھائی آدمی اسی پہ چاہے بحث کر لے, بحث و نظام کی گنجائش نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو مسلمہ چیزیں, یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ مثال کے طور پر ایک صاحب نے کتاب لکھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل جو ہے نہیں ہوئی,
آپ نے بڑے لوگوں میں سے، مگر جنگ جمل نہیں. اچھا اب آدمی پوچھتا بھی کیوں نہیں ہوئی، یعنی وجہ کیا ہے؟ یہ واقعہ ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ جنگ جمل کی تفصیلات کے بارے میں اختلاف ہو جائے. جنگ جمل کا واقع ہونا تو بالاجماع ثابت ہے، تفصیلات اخبار احاد ہوتی ہیں. جنگ جمل نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صحابہ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ لڑ نہیں سکتے آپ سے. سمجھ رہے نا؟ استدلال کا یہ جو انداز ہے اس پر کچھ نہیں ہو سکتا. تاریخی چیزیں تو تاریخی چیزیں ہوں گی. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی کارل مارکس نے کوئی کتاب نہیں لکھی ڈاس کیپٹل کے نام سے، اور اس کا استدلال وہ یہ کرے کہ دیکھیے جناب بات یہ کہ کوئی آدمی بھی وہ مقدمات قائم ہی نہیں کر سکتا خدا کی زمین پر. جب وہ قائم کرے گا اس کو مار دیا جائے گا، کتاب نہیں لکھ سکتا. یہ ایک اصل میں عقلی یا علمی مقدمہ ہے جو اس نے قائم کر دیا. اس کی غلطی اس پر واضح کرنی چاہیے. وہ اصل میں اس میدان ہی میں نہیں اترا جس سے تاریخی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. تو کسی آدمی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا آج تک کہ نماز کو اجماع حاصل نہیں ہے یا قرآن کو اجماع حاصل نہیں ہے. یہ تو اجماع حاصل ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. وہ اس پر ایک یعنی کچھ بحثی ہوتی ہے کہ یہ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ وہ اصل میں وہ یہ تھا اور یہ وہ تھا اور وہ یہ تھا. یہ ہو سکتا ہے، ہر جگہ نہیں کر سکتے. جبکہ جو واقعہ کربلا کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں واقع اس زمانے میں کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا کہ صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد موجود ہو، نواسہ رسول کو یوں قتل کیا جا رہا ہو خبر بیٹھے. اس طرح کا ایک عقلی منطقی صاف مقدمہ قائم کر کے کسی بھی چیز پر بحث ہو سکتی ہے. تو سنت یہی ہے. اچھا ایک بات میں یہاں واضح کر دوں کہ یہ جو فہرست ہے سنت کی، یعنی اس میں یہ اختلاف تو زیر بحث آئے گا کہ بعض چیزوں کو لوگ سنت سمجھتے ہیں اس میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو اس میں ہے اس کو کوئی سنت نہیں سمجھتا نہیں، یہ کوئی بحث نہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے بحث. یہ نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی. یہ تو بالکل متعین ہے کہ یہ سب دین سنت سے ثابت ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر یہ کہہ سکتا ہے یہ عقیقہ بھی سنت ہے، آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، یا داڑھی بھی سنت ہے، آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. چار چیزیں ہیں زیر بحث آ جائیں گے انشاءاللہ. تو دین لا ریب انہی دو صورتوں میں، یعنی دین سارا کا سارا جو ہے وہ بغیر کسی شک و شبے کے انہی دو صورتوں میں ہے. وہ قرآن میں ہے، وہ سنت میں ہے. دین انہی دو صورتوں میں. یہ صورتوں کا تفص چیز پر ہے اور دو صورتوں میں اس امت کو ملا ہے. آگے تو اس کی وضاحت تھی. تو دین لا ریب انہی دو صورتوں میں ہے. یعنی سارا دین اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو ہم کہیں گے یا وہ قرآن میں ہے یا سنت میں ہے. قرآن کہاں ہے؟ امت کے اجماع میں ہے. سنت کہاں ہے؟ امت کے اجماع میں ہے. یعنی دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پائی جاتی ہیں اور دونوں میں پورا دین موجود ہے. کوئی محصور ہے. اوپر میں نے یہ جملہ لکھا سنت یہی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو سنت قرار دینا ممکن نہیں ہے. یہ بحث میں کروں گا کیسے ممکن نہیں ہے. اور یہاں یہ جملہ لکھا ہے کہ دین لا رہا بھی نہیں دو صورتوں میں، یعنی دین کسی اور صورت میں دنیا میں نہیں پایا جاتا. ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا، یعنی نہ کوئی اور چیز ایسی ہے کہ جسے دین کہا جا سکے اور نہ فی الواقع وہ دین ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ نازک سوال پیدا ہوتا ہے جس کو میں نے وہاں چھوڑ دیا تھا. یعنی جب وہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ ابن عبد البر سلف کا اس پر اتفاق بیان کرتے ہیں کہ دین میں سنت ہمارے پاس دو ذرائع سے، ایک قرآن، ایک اجماع اور دوسرے اخبار احاد. یاد ہے وہ آپ کے پاس ہوگا غالباً. یعنی اس میں سنت و تنقسم قسمین سے جو جملہ شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں سنت دو اقسام میں پائی جاتی ہے. ایک وہ جو اجماع سے ہمارے پاس ہے، اس وجہ سے پہلے حصے کے بارے میں تو بحث ختم ہو گئی. اچھا وہ جو اجماع سے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے ساری جتنی ہے. اس میں نہ ان کو کوئی اختلاف ہے، نہ سلف کو کوئی اختلاف ہے، نہ کسی اور صاحب علم کو کوئی اختلاف ہے. اب بھی جب سے میں نے اس کو بیان کیا ہے زیادہ تر یہی ہوتا ہے. اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ بس یہ دو سوال ہوتے ہیں، ایک عقیقہ ہوتا ہے، ایک داڑھی ہوتی ہے. باقی دو چیزوں کا لوگوں کو علم نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے اس میں. لیکن عام طور پر صرف دو ہی چیزیں ہیں جو بحث آتی ہیں. یہ کسی شخص نے نہیں کبھی کہا نہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو سنت نہیں ہے، آپ نے کیسے شامل کر دیا. یعنی یہ بحث اس پر اتفاق ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کہ سنت کا ایک حصہ اخبار احاد سے بھی ملتا ہے. یہ کہا نا ابن عبد البر نے، یعنی جس جگہ سے میں اختلاف کر رہا ہوں اس میں میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ ہمارے اسلاف یہ کہتے ہیں کہ سنت کا ایک حصہ اجماع سے ملا ہے اور اس کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو اخبار احاد سے ملا ہے. ہم
اب ظاہر ہے کہ اس پہ پھر بات کرنی چاہیے نا کہ وہ اخبار احاد والا حصہ جو ہے اس کو کیوں میں نہیں شامل کر رہا. تو یہ اگلا جملہ اس سوال کے جواب سے شروع ہوتا ہے. دین لا رہا بھی نہیں دو صورتوں میں ہے. ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویر کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے. یہ چونکہ ایک فنی کتاب ہے تو اس لیے اس میں اسی طرح کے جملے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، قول یعنی جو بات آپ نے کہہ کر کہی، فعل جو آپ نے کی اور لوگوں نے اس کو روایت کر دیا، تقریر و تصویر. تقریر کا مطلب ہے برقرار رکھنا، یعنی میرے سامنے بیٹھے ہوئے آپ میں سے کسی شخص نے ایک دینی کام کیا اور میں نے اس کو نہیں روکا، تو یہ کیا ہے؟ میں نے اس کو برقرار رکھا ہے. دیکھیے یہاں نہ قول ہوا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، نہ فعل ہوا ہے، دونوں نہیں ہوئے، لیکن میرے سامنے ایک دینی کام کیا گیا اور میں نے اسے برقرار رکھا ہے. تو اس کو ہمارے ہاں فنی اصطلاح میں کہتے ہیں تقریر. تصویر یعنی اپنے رویے سے، قول اور فعل سے نہیں، اپنے رویے سے میں نے اس کو صحیح قرار دے دیا. ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، برقرار رکھنا یا تصویب کر دینا، صحیح کر دینا. تصویب ثواب کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، جب وہ ساتھ سے لکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک، صحیح، درست، اس سے بنا ہوا لفظ ہے. تقریر برقرار رکھنا، یہ اردو والی تقریر نہیں ہے. عربی زبان میں تقریر ہے، یہ لفظ تقریر یہ دو معنی میں عام استعمال ہوتا ہے. ایک بیان کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک برقرار رکھنے کے معنی میں. تو وہ بیان کرنے کے معنی میں ہم بولتے ہیں اردو میں، لیکن تقریر اس اصطلاحی مفہوم میں ہماری اردو میں عام مستعمل نہیں ہے، علمی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تقریر برقرار رکھنا اور تصویر اس کو درست قرار دینا، اس کو ٹھیک قرار دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویر کے اخبار احاد، یعنی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بھی اخبار احاد ہیں، فعل کے بھی اخبار احاد ہیں اور تقریر و تصویر کے بھی اخبار احاد ہیں. اخبار احاد یعنی وہ اطلاعات، وہ خبریں جو ایک ایک دو دو لوگوں سے منتقل ہوئی. ہو سکتا ہے آپ کو یہاں لفظ کے تھوڑا اجنبی لگ رہا ہو. اردو کا قاعدہ یہ ہے کہ جب عربی طریقے کی جمع بنائی جائے تو اس کے لیے مذکر صیغے استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا اگر یہ کہنا ہو کہ ہمارے ملک کے روایات یہ ہیں تو صحیح اردو یہ ہے، یا اس چیز کے شرائط یہ ہیں. جب آپ بولیں گے اس چیز کی شرطیں یہ ہیں، یعنی اردو جمع بولیں گے تو پھر مؤنث بولا جا سکتا ہے. تو یہ یعنی اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں مجھ سے، لیکن اردو کا بات طریقہ یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویر کے اخبار احاد. اخبار احاد ان کا فنی نام ہے، یہ ان کا فنی نام ہے. آپ دیکھیے یہ لفظ کہاں استعمال ہو رہا ہے. اوپر کیا تھا؟ قرآن بھی بالاجماع، سنت بھی بالاجماع. اب وہ اخبار احاد زیر بحث ہیں جن سے وہ کہتے ہیں کہ سنت ملتی ہے. کیا اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے یہ لوگوں میں معروف ان کا نام ہے، اس لیے لفظ استعمال کے بالعموم حدیث کہا جاتا ہے. علمی زبان میں انہیں ہمیشہ اخبار احاد کہا جاتا ہے. جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے، یعنی دوسرے لوگ ایک دوسرا نقطۂ نظر رکھ سکتے ہیں. ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا ہرگز کوئی اضافہ نہیں ہوتا. آپ اس جملے کو پڑھیے، یعنی دین لا رہا بھی نہیں دو صورتوں میں. تو یہ گویا اس دوسرے بیان کی نفی ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی دین بیان ہوا ہے. کہتے ہیں نا یہ، یعنی ایک تو عام لوگ کہتے ہیں، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دین کا ایک حصہ وہ ہے جو بالاجماع منتقل ہوا ہے اور ایک حصہ وہ جو اخبار احاد سے منتقل. ان کے بارے میں میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا ہرگز کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یعنی دین میں دو ہی چیزیں ہوں گی نا، یا عقائد ہوں گے یا اعمال ہوں گے، تو اس کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اضافہ نہیں ہوتا تو دین کے بارے میں بہت سی باتیں حدیثوں میں بیان نہیں ہیں. تو اگلا جملہ اس کو بیان کرتا ہے.
دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آئی ہیں نا بہت سی چیزیں، آپ حدیث کی کوئی کتاب کھولتے ہیں تو بے شمار میں بھی پڑھاتا ہوں، دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آئی ہیں یعنی اخبار احاد میں آئی ہیں، وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ یعنی جو کچھ بھی اخبار احاد میں ہے وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت میں محصور کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ دین ظاہر بھی نہیں دو صورتوں میں ہے، دین قرآن و سنت میں محصور ہے، دین کو قرآن و سنت کے کلے میں بند کر دیا گیا ہے، اس کا حصر کر دیا گیا ہے۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اندر بند کر دینا، لے آنا۔ تو قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی، یعنی وہ دین جو دو صورتوں میں ہمارے پاس ہے، کیا ہے حدیثوں میں؟ ایک چیز ہے تفہیم و تبیین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و سنت میں جو دین محصور ہے اس کے بارے میں کوئی شخص کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر قرآن ہمارے پاس دین کی کتاب ہے تو کسی نے، میں مثال دے رہا ہوں، قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کوئی سوال پوچھ لیا، حضور نے خود محسوس کیا کہ قرآن کی بات سمجھنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کو واضح کر دیا، تو یہ کیا ہوا؟ اس میں کوئی اضافہ ہو گیا۔ یعنی میں آپ کے سامنے قرآن کا درس دے رہا ہوں تو ایک قرآن مجید کی 5 آیات پر 1 گھنٹے کی تقریر کر رہا ہوں، میری اس 1 گھنٹے کی تقریر میں دین ہی بیان ہو رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ یعنی اس میں کیا قرآن میں کوئی اضافہ کر رہا ہوں یا کوئی کمی کر رہا ہوں؟ میں اس کی تفہیم کر رہا ہوں، تفہیم سمجھانا اور تبیین وضاحت کرنا، یعنی یا تو وہ کوئی سمجھانے کا عمل ہو رہا ہے یا وضاحت کرنا۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ تو سب اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بات لگتی تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں جو علماء کی بہت بڑی تعداد ہے وہ یہاں تک کہتی ہے کہ احادیث قرآن کی آیات کو منسوخ تک کر سکتی ہیں اور قرآن اور احادیث ایک الگ اینٹی کی طور پر مانی جاتی ہیں، اور اس کو بیان کرنے والے ہزارہ علماء ہیں۔ آخر کن بنیادوں پر یہ ساری باتیں کہتے ہیں؟ واضح ہو جائے گا، بس صبر سے کام لیجیے، ان میں سے ایک چیز زیر بحث آئی۔ تو وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین ہے۔ ایک یعنی ان میں کیا ہوتا ہے حدیث میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو سمجھا دیا، کسی بات کو واضح کر دیا، کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کی تشریح کر دی۔ ایک دوسرے یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں بتانے آئے ہیں اس پر عمل کریں گے نا، اور ظاہر ہے کہ بہترین طریقے پر عمل کریں گے، تو جب آپ عمل کریں گے تو ایک بہترین نمونہ دین پر عمل کا سامنے آئے گا۔ اس بہترین نمونے کے الفاظ اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، اسوہ نمونہ اور حسنہ بہترین اچھا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب عمل کریں گے دین پر، مثلا آپ نماز پڑھیں گے، وہی نماز جو سنت میں ہے، وہی نماز جو قرآن میں ہے وہ پڑھیں گے، جب آپ پڑھیں گے اس کو تو اس نماز کو کس خشوع و خضوع سے پڑھنا چاہیے، کس اہتمام سے پڑھنا چاہیے، اس کا ایک نمونہ سامنے آئے گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ سنت میں نماز کی 5 باتیں بیان ہوئی ہیں اور حضور نے عمل کرتے ہوئے 6ٹی کا اضافہ کر دیا، یعنی ایسا کچھ نہیں ہوتا، اسی نماز کو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ جانتے ہیں نا کہ ایک نماز کو پڑھتے ہوئے آدمی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، انداز ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ چیز جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ دی جاتی ہے ہمارے لیے۔ یعنی پیغمبر کا روزہ رکھنا، پیغمبر کا نماز پڑھنا، پیغمبر کا قربانی کرنا، دین وہی ہے، اس پر وہ عمل کرتے ہیں، تو اس سے بہترین نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس بہترین نمونے کو دیکھنے والے صحابہ کرام بیان کر دیتے ہیں، تو نہ تفہیم میں کوئی اضافہ ہوا، ایسا تو نہیں ہوگا نا، یعنی اگر اضافہ ہے تو پھر اس کو تفہیم کہا نہیں جا سکتا، نہ تبیین میں کوئی اضافہ ہوا، اور نہ جب عمل کرتے ہوئے بہترین نمونہ پیش کیا گیا تو اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا۔ تو حدیث میں دین کے طور پر جو باتیں بیان ہوتی ہیں وہ یہ بات میں اتنے اصرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پورے ذخیرہ حدیث میں، جب میں نے اس پہ کام کیا تھا تو میں نے ایک روایت کی، یعنی یہ پھر آپ ان علماء سے کہیے گا میری پوری بات سننے کے بعد اور خود سمجھ کے آ جائیے کوئی ایک مثال میں، تو میں بتا دوں گا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں پائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ حسنہ بیان ہوتا ہے اور دوسرے تفہیم و تبیین۔ اچھا آپ دیکھیے آگے میں لکھا حدیث کا دائرہ یہ ہے، یعنی حدیث جو ہے وہ بس اسی دائرے میں،
काम करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना होता है पैगंबर का, क्या ये दीन नहीं होता है? नहीं होता है, लेकिन उसमें इजाफा नहीं होता ना, जो दीन है उसी पर अमल कर रहे हैं। मतलब ये सुन्नत में अब नमाज जो आई है, इसमें एक रफ़ा दैन जो है रुकू वाली, ये सुन्नत में नहीं है, हालांकि दीन में करते हैं। तो ये मैंने कहा 4 चीजें हैं, उनमें एक रफ़ा दैन भी है, तीसरी आपने दरियाफ्त कर ली है। हकीका और दाढ़ी तो बहुत आम है, उस पर बहस होती रहती है, इस पर भी बहस करेंगे और ये इतना वाज़ेह हो जाएगा कि रफ़ा दैन आपकी समझ में आ जाएगा। बल्कि आप जब पहले हदीस थे उसमें इतना समझ में नहीं आया था, आपकी इतना बात है। ज्योति बता, जी ज्योति बता, किसी चीज में तजस्सुस बरकरार रहना चाहिए। ये तो फिर आप ही ये भी छोड़ देंगे, जी ये छोड़ देंगे, आपका मतलब समझ आएंगे, क्या छोड़ देंगे? रफा जदा है। ये छोड़ देंगे। नहीं तो मुझे छुड़वाने से दिलचस्पी तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आपसे आज तक कुछ नहीं छुड़वा सकता। नहीं कसम खा सकता हूँ। 30 साल के ताल्लुक में हदीस का दायरा यही है, यानी हदीस क्या करेगी, या वो दीन की तफहीम बयान करेगी या तबीन करेगी, या हुजूर के दीन पर अमल का जो नमूना आपने पेश किया उसको देखने वाले बयान कर रहे हो, बस ये हो। हदीस का दायरा यही है। चुनांचे दीन की हैसियत से, देखिए फिर दीन की हैसियत से, चुनांचे दीन की हैसियत से इस दायरे से बाहर की कोई चीज़ ना हदीस हो सकती है और ना महज हदीस की बुनियाद पर उसे कबूल किया जा सकता है, ना महज हदीस की बुनियाद पर उसे कबूल किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट को मैं वाज़ेह करूंगा मबादी तदब्बुर हदीस में, जब उस बहस में हम पहुंचेंगे। तो ये जनाब उस इस्तदराक को आप समझ लीजिए, यानी वहाँ जब मैंने इसको नहीं शामिल किया तो इसलिए शामिल नहीं किया कि इसके ज़रिए से दीन में किसी एक हुक्म का भी इजाफा नहीं होता, और दीन में जो कुछ है उसमें ये किसी एक हुक्म में भी तरमीम नहीं करे। अच्छा, ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो करेगी तो मैं नहीं मानूंगा, मैं ये कहता हूँ नहीं करती। यानी जब ये ज़ेर बहस आएगी तो मैं आपसे कहूँगा कि लाइए, मैं बहस करके आपको बता देता हूँ कि नहीं करती। यानी इसमें जो इख्तलाफात है उनका बायस क्या है, उनका बायस मैंने इसको आगे बयान किया एक लफ्ज़ में, उसका बायस है किल्लत तदब्बुर। जानते इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक चीज़ आपके सामने थोड़ी सी खलजान के साथ आ गई और आपने बहुत गौर करके उस लग दी। जैसे ही आप उस पर गौर खौज करेंगे दिक्कत नज़र के साथ, तो वाज़ेह है किल्लत तदब्बुर बायस है और दिक्कत नज़र से दूर हो जाएगी। दोनों इस लफ्ज़ ज़रा मुश्किल है। किल्लत का मतलब कमी, यानी तदब्बुर में कमी है तो समझ में नहीं आएगी, और दिक्कत नज़र का मतलब यह है कि आपने दकीक नज़र के साथ, बारीक नज़र के साथ जब देखा तो मालूम हुआ कि नहीं, वो तो असल में तफहीम व तर्जीह है। ये आगे बहुत सी इसकी मिसालें ज़ेर बहस आई। अच्छा, अब आपने देखा ना इतने सवाल किए, आपने ये कहा कि ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे, उसका जवाब मैंने आखिर करेंगे और 3 सत्रों में दिया है। कुरान मजीद, सुन्नत और हदीस, ये तीनों महल्ले तदब्बुर है। यानी कुरान मजीद में जो दीन बयान हुआ है, तो भाई ये कह देने के बाद कि बिल-इज्मा साबित है, वो कुरान साबित हो गया ना, दीन तो ज़ेर बहस आ सकता है, गौर करना पड़ेगा ना उस पर। आयत लिखी हुई है तो हो सकता है वो कहते हैं तुमसे सैकड़ों उलमा इख्तिलाफ करते हैं, वो सुन्नत में नहीं कुरान में भी करेंगे। यानी कुरान मजीद का एक आयत का मुद्दा मैं बयान करता हूँ, एक दूसरा आदमी उससे इख्तिलाफ करता है, तो इसका मतलब ये है कि तीनों पर समझने के लिए गौर करना पड़ेगा, कुरान पर भी, सुन्नत पर भी, हदीस पर भी। कुरान पर गौर करना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहता है, सुन्नत पर गौर करना पड़ेगा कि वो जिस अंबार में पड़ी हुई है उसको अलग कैसे करें, गौर करना पड़ेगा ना उसके ऊपर। यानी कोई उसूल बनाने पड़ेंगे, कायदे बनाने पड़ेंगे, गौर करना पड़ेगा। यूँ समझ लीजिए ना कि ये सारी की सारी जो 27 निकात में सुन्नत बयान हुई है, ये एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ है, उसके अंदर डाल दी गई, तो इसको निकालना होगा। तो निकालने के लिए आपको गौर ख्वास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्या है? तदब्बुर कुरान की इस्तिलाह में। तो कुरान मजीद, सुन्नत, अच्छा हदीस, हदीस के बारे में ये बात कि ये तफहीम व तबीन है, इससे ज़ायद कुछ नहीं है। यानी ये बहस हो जाएगी ना किसी जगह, एक आदमी कहेगा इससे तो नया हुक्म साबित हो रहा है, तो अब आपको बहस करनी पड़ेगी। तो ये बहस जब आप करेंगे तो ये क्या है? तदब्बुर। तो कुरान मजीद, सुन्नत और हदीस तीनों महल्ले तदब्बुर है, यानी तीनों तदब्बुर की जगह है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपके सामने पेश कर दी जाएंगी समझ में आ जाएगी।
कुरान पर भी गौर करना पड़ेगा, हदीस पर भी गौर करना पड़ेगा। लिहाजा इनके बारे में, यानी तीनों के बारे में सही नुक्ता नज़र पर कायम रहने के लिए, सही नुक्ता नज़र पर कायम रहने के लिए जो चीज़ें हमारे नज़दीक हर साहिब इल्म के पेश नज़र रहनी चाहिए, साहिब इल्म के, यानी जो आदमी इल्मी तरीके से मुताला करना चाहता है उसके सामने रहनी चाहिए, वो एक तरतीब के साथ हम यहाँ बयान करें। यानी वो अब उसूल या मबादी, मबदा की जमा है, वो जिससे कोई चीज़ फूटती है, जो उसका बेस होता है। तो तदब्बर कुरान के क्या मबादी, यानी कुरान पर गौर करना चाहें एक आलिम की हैसियत से, दीन के अच्छे तालिब इल्म, तो क्या चीज़ें हैं जिनको बुनियादी तौर पर सामने रखना चाहिए। ये ऐसे ही है, यानी ये कुरान के साथ खास नहीं है, दुनिया की किसी किताब के बारे में भी जब उस किताब पर बरसों काम करने वाला कोई आदमी आपको उससे मुतारफ कराएगा तो ये कहेगा कि ये किताब जो है इसको पढ़ते वक्त आप इन चीज़ों का लिहाज रखिएगा। मसलन वो बताएगा कि आप अगर मसनवी मौलाना रूम को पढ़ना चाहते हैं तो ये 5 बातें हैं जिनका आपको लिहाज रखना चाहिए, वरना मसनवी की बात बातें आपकी समझ में नहीं आती। तो ये एक मदद होती है जो एक तालिब इल्म को हासिल हो जाती है। वो जो उसने 5 बातें ड्राइव की हैं, मुमकिन है एक दूसरा आदमी उससे इख्तिलाफ करे, लेकिन बहरहाल वो अपने इल्म मुताले की रोशनी में आपको कुछ चीज़ों में रहनुमाई देता है कि आप ये कीजिए। तो ये है वो चीज़ें जिनको हम बयान करेंगे। अब जाहिर है कि उसमें पहले कुरान है, फिर सुन्नत है, फिर हदीस है। तो ये जो इस किताब का मुकदमा कही है उसूल वादी के नाम से, इसमें आप मबादी तदब्बुर कुरान से ऐसा है, यानी कुरान मजीद पर गौर करने, कुरान मजीद से दीन अख्ज़ करने, कुरान का मुद्दा समझने के लिए वो क्या चीज़ें हैं जिनको आदमी को पेश नज़र रखना चाहिए, क्या चीज़ें जिनको पेश नज़र रखना चाहिए। तो ये मैंने आपके सामने कमोबेश 8 घंटों में ये 2 सफ़े पढ़े और रफ्तार इतनी है पढ़ने की। अब आप चंद मिनट बाकी उसमें कोई चीज़ पूछना चाहते हैं पूछ लें, क्योंकि अब नई बहस को शुरू करने का वक्त नहीं है। आखिरी बयान आपने पढ़ा, इसमें लिखा है कुरान, सुन्नत और हदीस के तीनों महले तदब्बर है। कुरान और हदीस जो है ये बेसिकली टेक्स्ट हैं, पास का मजमूआ है, उनका जो महले तदब्बर होना ही समझ में आता है कि आप उससे कुछ रिड्यूस कर रहे हैं। सुन्नत का जो महले तदब्बर होना है वो तो प्रैक्टिस पहलू से है, खराज सुन्नत जो है, सुन्नत को रिड्यूस करना ये महले तदब्बर है, ना कि खुद सुन्नत। तदब्बर तो किसी भी पहलू से किसी चीज़ में किया जा सकता है। असल में बकिया जो दोनों चीजें हैं वहाँ पे उनके टेक्स्ट मौजूद है, तो आप इंटेंट पे करेंगे, हाँ। यहाँ पे ड्राइव करने में करेंगे। जाहिर बात है। तो ये एक चीज़ एक अंबार में पड़ी हुई उसे निकालना है, उसमें कई मसले हैं, यानी उसका वो उसके अंदर बात क्या बयान हुई ज़रे बहस आ जाएगी, उसको निकालते ही ज़रे बहस आ जाएगी। जब तक मसलन मैं अगर ये उसूल बयान करूँगा कि उसको दीन होना चाहिए तो उसका टेक्स्ट ज़रे बहस आ गया ना, यानी उसमें जो चीज़ बयान हुई है। एक आदमी ये कहता है कि रात के वक्त सोते हुए बत्ती बुझा के सोना सुन्नत है, ध्यान करते हैं लोग। यानी ये जो लफ्ज़ है जिस सुन्नत से मुझे मालूम होता है ना कि क्योंकि अमल की एक चीज़ है, आप अमल को प्लेस करते हैं दीन में कि किस जगह पे है, तो बेसिकली इसको ड्राइव करना महले तदब्बर है, ना कि सुन्नत बजाते खुद महले तदब्बर। नहीं, उसको असल में बजाते खुद नहीं लिखा हुआ है, यानी क्योंकि आप बकिया 2 कैटेगरी के साथ प्लेस कर रहे हैं, वहाँ पे कंटेंट है। ये तो तय हो जाएगा ना बाद में किसको किस चीज़ से तदब्बर करना है, यानी ये तो आगे की तफसील है। तदब्बर के महले तदब्बर होने में तो कोई शुबा नहीं होगा ना, गौर करना पड़ेगा। महले तदब्बर मतलब है गौर करना पड़ेगा। उनके ज़हन में सवाल ये है कि वो बाकी चूँकि टैक्स से हैं और ये अमल से ताल्लुक़ रखता है, तो अमल तो वाज़ेह नज़र आ रहा होता है एक तवातुर से, नहीं ये अमली तवातुर से मुंतकिल हो रहा है, उसमें क्या तदब्बर कर रहे हैं? उसकी वजह है कि अमल से बयान हो रहा होता है, किताबों में लिखा हुआ होता है, हदीसों में बयान हुआ होता है, ये सारे अंबार में गुला हुआ होता है, गुल मिल गई है मिल्लत, तो उसको निकालना पड़ता है ना उसमें से। इसमें असल में हर चीज़ तेरे पास आई, यानी एक हदीस के अंदर बयान होने वाली बात को बयान कर रहे हैं लोग और कह रहे हैं सुन्नत, टैक्स तेरे पास आएगा उसमें। अमलन उसकी एक ताबीर बयान हुई है, उसका मफहूम ज़ेरे बहस आएगा, यानी ये सब कुछ ज़ेरे बहस आएगा उसमें। तदब्बर का लफ्ज़ जो है वो ये बिल्कुल तकादा नहीं करता। यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ये तीनों महल्ले तदब्बर है, ये भी लिखा कि इन पर तदब्बर करना, इन में तदब्बर करना, महल्ले तदब्बर की जगह है, गौर खौज की जगह है। तो गौर खौज आप उनकी ड्राइव करने में करेंगे, गौर खौज उनको समझने में करेंगे, गौर खौज उनकी तायीद में करेंगे। यानी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उस लफ्ज़ में कोई मसला नहीं है, तीनों महल्ले तदब्बर है, महल्ले तदब्बर करने की जगह है, यानी इन तीनों पर गौर करना पड़ेगा। बस तदब्बर का कुछ मतलब नहीं होता, तदब्बर का लफ्ज़ किसी टेक्स्ट पर गौर करने के लिए खास नहीं है। अल्लाह की आयात में तदब्बर करने के लिए कुरान कहता है,
یعنی وہ جو آسمان اور زمین میں بکھری ہوئی، تو وہ غور کیا جائے گا یعنی اس کی تعین میں اس کے ہزار پہلو ہو سکتے ہیں. تو تدبر کا لفظ نہ کسی ٹیکسٹ کے ساتھ خاص ہے، نہ یہ ضروری ہے کہ تدبر صرف ٹیکسٹ ہی میں ہوتا ہے. تدبر کا مطلب ہے غور کرنا. تدبر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو الٹ پلٹ کے دیکھنا. ویسے تو تدبر بہت اچھی چیز ہے اور ضروری بھی، لیکن کیا میزان کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ تدبر کی ضرورت پیش نہیں آتی؟ نہیں، آپ نے غلطی کی ہے. ہر چیز جو علمی چیز ہوگی اس میں ایسا ہی ہوگا. ہم نے کبھی اصل میں دین کو علمی طریقے سے پڑھائی نہیں. اللہ کی دین ہم ہمیشہ معلومات کے طریقے سے پڑھتے ہیں. اللہ کی واضح نصوص میں سے کسی ایک نص سے انکار کر دینا اس کے لیے قتل کی سزا ہے؟ جی، قتل مار دینے کی سزا ہے کسی اللہ کی واضح نصوص میں سے کسی ایک نص سے انکار کر دینا اور اس کو توبہ کے لیے کہا جانا اور وہ توبہ نہ کرے تو اس کی گردن مار دی جانی چاہیے. ہمارے یہاں علماء کا عام موقف نہیں ہے. میں تو چونکہ اس کا قائل نہیں ہوں تو اس لیے میں یہ زیر بحث لاؤں گا. کیونکہ آپ نے ان کو بہت بڑا عالم قرار دیا اور ان کی کتاب کو اپنی کتاب کا جیسی بات کی تو اس سے مجھے خیال ہو کہ شاید آپ اسے اتفاق کرتے ہیں. نہیں، میں اتفاق تو نہیں کرتا. اتفاق تو میں نے ان کی پہلی بات سے بھی نہیں کیا جو زیادہ بنیادی. سر یہ ملت ابراہیمی یا ابراہیمی دین ابراہیم کی روایت اور سنت کہ یہ ہم مانا الفاظ؟ جی، ملت ابراہیمی ملت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے طریقہ. دونوں عربی کے لفظ ہیں. کہ آپ نے کہا تھا کہ قرآن کا امتیاز یہ کہ قولی تواتر سے منتقل ہوا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مراکش اور افریقہ کے دوسرے چند ممالک میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس قرآن سے ڈفرینٹ ہے. ٹیکسٹ کی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، ٹیکسٹ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ تو قولی تواتر سے پھر ڈفرینٹ ہوگی نا بات، یعنی ایک ڈفرینٹ چیز موجود ہے پیرلل. قولی تواتر سے یہ تو مطلب نہیں ہوتا کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہوتی. نہیں، یہ ٹیکسٹ منتقل ہوا ہے. قولی تواتر سے تواتر کا مطلب ہے کہ نسلاً بعد نسلاً لاکھوں لوگ جن کا کسی غلط بات پہ مجتمع ہونا ممکن نہیں ہے اسے منتقل کرنا. اب ایک آدمی کہتا ہے ہمارے پاس بھی ایک قرآن ہے اسی طرح منتقل ہوا ہے، اس پہ بحث کریں گے، دیکھیں گے یہ بحث بھی آئے گی آگے. ابن عبد البر کے بارے میں کہا ہے کہ آپ کو ایک اختلاف ہے دوسرے نقطے میں کہ سنت اخبار احاد سے جو پہلا ان سے نہیں بلکہ انہوں نے جو موقف بیان کیا یہ اصل میں ریپرزینٹ کرتا ہے ہمارے تمام اہل علم کا موقف. یہ میں نے واضح کر دیا تھا کہ ابن عبد البر کا کوئی تنہا موقف نہیں ہے، یہ اصل میں تمام ہمارے سلف کا موقف ہے، تمام اہل علم کا موقف. اجماع میں وہ صرف عمل تو نہیں دیتے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی لے لیتے ہیں، آپ تو قول نہیں دیتے. کس میں؟ یعنی جو وہ بات پر بیان کر رہے ہیں پہلی بات کر رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں. آپ کو مثال دیں، ایک مثال ہے کہ اس میں قول کے اجماع کو انہوں نے قبول کیا، ایسا نہیں، وہ سب عملی چیز ہے. نہیں، ان کے ذہن میں یہ بات تو موجود ہے نا کہ قول بھی موجود ہے. یہ آپ کو کیسے معلوم؟ یعنی یہ تو آپ کا الہام ہے. ایسا یہ ہے کہ قول فعل تفویض و تفویض سے ہمیں دین ملتا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. تو میں بھی کہتا ہوں آپ پہلا جملہ پڑھیں، یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں. اصل میں سنت میں بہت سی چیزیں ہیں جن کی صرف آپ نے تصویب کی، بہت سی چیزیں جو آپ کے عمل میں آئیں، بہت سی چیزیں جن میں آپ نے قولاً لوگوں کو سینکڑوں مرتبہ متوجہ کیا پھر رائٹ کیا. قول و فعل تقریر و تصویب تو قرآن قول ہے، یعنی وہ تو ہر حال میں ہوگا، وہ ایک ہی چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ قول و فعل اور تقریر و تصویب جو دین ہے وہ بالاجماع منتقل ہوتی ہے، اور جو دین نہیں ہے یعنی دین کی تقسیم و تبیین ہے، دین کی وضاحت ہے، دین کی شرح ہے، وہ اخبار احاد سے منتقل ہو جاتی ہے. کیوں اخبار احاد سے منتقل ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ دین میں کوئی اضافہ نہیں کرتی. سنت میں تصویر کا کیا مطلب؟ اس کا سنت میں تصویر کیا مطلب؟ انہوں نے عمل یعنی کیا؟ دین ابراہیمی کی ایک روایت پہلے سے چلی آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا. خود بھی عمل کیا ہوگا. اگر وہ آپ کے عمل کرنے کی چیز ہوگی تو کریں گے، اگر عمل کرنے کی چیز نہیں تو نہیں کریں گے. ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایک عمل کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، حضور کے عمل کرنے کی چیز نہیں. مثلا حضرت مسیح علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تو تصویر بھی کریں گے نا نکاح. ایک سادہ مثال، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ دینی حیثیت سے نکاح کر رہے ہیں، انہوں نے تصویر کر دی اس کی، خود نہیں.
آپ سنت کی فہرست میں دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں جو یقیناً حضور نے کی ہوں گی، ہم نہیں جانتے، یعنی ان کی تصویر بھی فرمائی، خارج میں تصویر بھی ہوئی، اس سے ہم انفر کرتے ہیں کہ آپ نے بھی کیا ہوگا، لیکن نہ اس کے فعل کی تو روایت ہی نہیں ہو سکتی۔ ٹائم ہو گیا۔ حیض و نفاس، حیض کے بعد غسل کرنا چاہیے، ظاہر ہے کہ آپ نے اس کی تصویر بھی کی ہے۔ ٹائم ہو گیا۔ کیا بات ہے آپ کی۔